تلاوت قرآن پاک کے وقت آداب کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، یعنی آدمی باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ تلاوت کرتے وقت باطنی آداب میں سے یہ بات ہے کہ اس کا دل اس کلام اور صاحب کلام کی عظمت سے معمور ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، یعنی حروف کی شناخت ہو، مخارج کا علم ہو اور رموز اوقاف سے واقف ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، لطف لے لے کر پڑھنا، پورے سکون اور اطمینان سے پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ جس طرح نرم نرم بارش زمین کے اندر جذب ہوتی چلی جاتی ہے، اسی طرح ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اطلبوا القرآن وابکوا، کہ قرآن پاک پڑھو اور اللہ تعالیٰ کی خشیت سے معمور ہو کر رویا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی حالت یہ ہوتی تھی کہ رات کو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آپ اس قدر روتے کہ ہچکیاں بند جاتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز نکلتی تھی۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اسے خوش لحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی اپنی حد تک بہتر سے بہتر اسلوب، بہتر سے بہتر آواز میں تلاوت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، کہ اپنی بہترین آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ خوش آوازی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گانے کی طرز پر پڑھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنی حد تک اچھی آواز اور بہترین اسلوب میں تلاوت کرے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اس بھونڈے انداز میں کی جاتی ہے کہ نہ الفاظ کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ تجوید کا اور نہ رموز اوقاف کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن مجید پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن کریم ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تھوڑا پڑھ لیا جائے اور اچھے انداز میں پڑھ لیا جائے تو وہ اس زیادہ پڑھے ہوئے سے بہتر ہے جس میں قرآن کریم کا قطرہ کر دیا جائے۔ تلاوت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اسے روزانہ کا معمول بنا لیا جائے۔ قرآن مجید اگرچہ تھوڑی مقدار میں پڑھے، لیکن بندے کو چاہیے کہ بندہ روز پڑھے۔ تلاوت قرآن پاک میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ محض رضائے الہی کے لیے تلاوت ہو، ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، کسب مال اور کوئی دنیاوی غرض پیش نظر نہ ہو۔